دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ذوالحج شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان گزر رہا ہے۔ اس مبارک ماہ کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذوالحج شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی سلسلے میں آج کے اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ آپ کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم مناجات سنتے ہیں، آئیے مناجات میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، 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 نام رحمان گئے تیرا یا رب، نام رحمان گئے تیرا یا رب، اور عیب میرے نہ کھول مغشر میں، عیب میرے نہ کھول مغشر میں، عیب میرے نہ کھول مغشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب
بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے مال خیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بے شمار اچھی صفات یعنی کوالٹیز عطا فرمائی تھی، جن میں سے آپ کی حیا والی کوالٹی تو بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ آپ رقیق القلب تھے، یعنی بہت زیادہ رونے والے تھے، نرم دل کے مالک تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی آپ نے ان کی جو کنیت ہے ابو عمر اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابو عمر پر اللہ پاک کی رحمت ہو، وہ مخلوق میں افضل اور تلاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ باہمت تھے. بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، سحری کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے والے اور ذکر الہی کرتے ہوئے بہت زیادہ آنسو بہانے والے تھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ، کھلے الفاظ میں آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے جب اللہ پاک کا ذکر کرتے تو آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. اے کاش ہمیں بھی ذکر الہی کرتے ہوئے آنسو بہانے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ آپ کے کئی اور واقعات بھی ہیں جس میں آپ کے آنسو بہانے کا ذکر ہے. چنانچہ آپ جب کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے اس قدر روتے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ موت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہو جائے، جب آپ قبر پر آتے ہیں تو پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، اے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیجئے. ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کتنی یاد ہوتی تھی. چنانچہ آپ نے جواب دیا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ کے تذکرے میں آتا ہے کہ جب قدیم الاسلام صحابی حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ نے وصال فرمایا تو یہ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف میں آپ کا انتقال ہوا تھا.
آپ کی میت کو مدینہ شریف میں لایا گیا۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے تھے کہ جب آپ کی میت، آپ کا مبارک جسم جو ہے انتقال کے بعد مدینہ شریف میں لایا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع فرما دیا اور آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر نیچے گرنے لگے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے رقیق القلب تھے، آنکھوں سے آنسو بہانے والے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عمر بن عثمان کو ابتدائی اسلام کے جو کیفیت تھی، جو انداز تھا، جو مسائل تھے، جو واقعات تھے، وہ بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ کے مبارک ہاتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر۔ حجر اسود کے پاس 3 غیر مسلم ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے آپ طواف کرتے ہوئے گزرتے تو یہ طرح طرح سے پریشان کرنے والے جملے بولتے، باتیں کرتے، جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل میں تکلیف پہنچتی اور آپ کی تکلیف کا اثر آپ کے مبارک چہرے سے ظاہر ہوتا۔ یہ دیکھ کر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کا دوسرا مبارک ہاتھ تھام لیا۔ ایک ہاتھ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا جو ہے وہ میں نے تھام لیا اور میں طواف میں شریک ہو گیا۔ اب وہ جو غیر مسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تینوں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان دونوں صحابہ کے قریب آ گئے اور انہوں نے گویا آپ پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ سب نے ایک ایک غیر مسلم کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ کپ کپا رہے تھے، ڈر گئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 4 دن تک کچھ نہ کھایا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صابر و شاکر تھے، لیکن آپ نے اس کیفیت کا اظہار کسی صحابی سے نہیں کیا، اور اس وقت حضرت 4 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا واقعہ بیان کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف جو ہے اس کے آثار بھی ظاہر ہو رہے تھے، تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عبد الرحمن بن عوف، حضرت ثابت بن قیس وغیرہ جو مالدار صحابہ ہیں ان سے کیوں نہیں فرمایا؟ پھر آپ فوراً گھر تشریف لے گئے اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لائے، جس میں گندم، کھجوریں اور ذبح شدہ اور کھال اتری ہوئی ایک بکری اور 300 درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ پھر کہا کہ اس سامان سے کھانا پکانے اور کھانے میں دیر لگے گی، لہٰذا روٹیاں اور بہت سارا بھنا ہوا گوشت بھی آپ لے کر آ گئے۔ سنا آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف جب آپ دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے، رقیق القلب تھے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تکلیف آپ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ آج تھوڑی سی گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کرنے سے رک جاتے ہیں، نیکیاں کرنے سے ہم باز آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا چاہیے صحابہ اکرام نے کس طرح دین کی خدمت کی، کس طرح قربانیاں دی۔ ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا ذہن بنانا چاہیے۔ یہ مہینہ تو ویسے ہی قربانی والا مہینہ ہے، عید قربان اس کے اندر گزری ہے، اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے وہ محرم شریف کا ہے۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہمارے سامنے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، تو ہمیں بھی قربانی کا ذہن بنانا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ رہیں گے تو رب کی رحمت سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، سنتوں کی احیاء کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کو قربانیاں دینے کا ہی موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجیے، اور ہر ہفتے کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ محمد الیاس قادری صاحب ہمارے پیر و مرشد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو آپ اس میں بھی شرکت کی نیت فرما لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی مدنی ماحول میں جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسی مدنی ماحول میں رہتے ہوئے دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مناجات میں شریک ہو جائیے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر
یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی مسلمان تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے ہو ایمان پر یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین. اے پروردگار، اے مالک مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیری عالی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے حاضر ہیں. اے پروردگار، اے مالک مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار، اے مالک مولا، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، اے مالک مولا، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے پروردگار، اے مالک مولا، ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے مولا، باطن بھی اچھا کر دے. اے پروردگار، ہم سب کو نیک نمازی متقی بنا دے. ہمارے بچوں کو بھی نیک نمازی متقی بنا دے. اے پروردگار، اے مالک مولا، ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی پہلی سب میں سعادت عطا فرما. اے پروردگار، ہمیشہ سچ بولنے والا بنا. اے پروردگار، اے مالک مولا، ہر طرح کے گناہوں سے بچا. جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدنگاہی. اے پروردگار، سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہمارے دل کو بھی اپنے نور سے منور کر دے. اے پروردگار، دل کی بیماریاں بھی دور فرما. ہمارا دل تیری یاد میں مگن رہے. اے پروردگار، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں.
کی